اس وقت کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اب کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بارش ہوئی اور سب ٹھیک ہو گیا، بلکہ ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اور ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک، اور بلدیہ ٹاؤن سے لے کر ملیر اور قائد آباد اور گلشن حدید تک، کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر بارش کے بعد اور بارش کے دوران ہونے والی تباہ کاریاں سامنے نہ آئیں۔ 100 کے قریب لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں ان بارشوں میں۔ پورا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، اور جو کچھ پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ پورا سسٹم 100% ناکام ہو گیا ہے۔ اور وہ جو جماعتیں اس نظام کو چلا رہی ہیں اور وہ جو ادارے اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں 100% ناکام ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کر اپنی شکایت کر سکیں۔ آپ نے کل کینٹونمنٹ بورڈ کے خلاف اور ڈی ایچ اے کے انتظامیہ کے خلاف احتجاج ان لوگوں کا دیکھ لیا جن کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ وہاں تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب ان کے مسئلے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی ان کو نہیں مل رہا، اور ان کو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی جا رہی، اور انفراسٹرکچر کے نام پر ان سے مسلسل پیسے بھی وصول کیے جا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ پانی کی نکاسی بھی نہیں کی جا رہی۔ باقی پورے شہر، چاہے متوسط طبقے کی آبادیاں ہوں، امیر طبقے کی آبادی ہوں یا غریب لوگ ہوں، سب جگہ صورتحال خراب ترین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غریب لوگ سب سے زیادہ اس لیے سفر کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اختیار نہ ہونے کے باوجود کسی بھی پلیٹ فارم سے، ہم نے دیکھا بہت سارے نوجوانوں کے گروپ بھی اپنے طور پر کام کر رہے تھے، والنٹیئرز سے، اور خاص طور پر الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے بارش کے دوران بھی لوگوں کو ریسکیو کیا۔ اگر ربر کی کشتی میسر آئی تو اس سے کام کیا، کوئی ٹیوب مل گئی تو اس ٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو نکالا، اور کھانا پہنچانا ہوا تو اسی ٹیوب کے اوپر، جو ٹائر ٹیوب ہوتی ہے، اس کے اوپر رکھ کر دیگیں تک لوگوں تک پہنچائیں۔ اور مسلسل ان سب آبادیوں میں جماعت اسلامی کے رضاکاروں کا رابطہ ہے۔ ہم نے مختلف شہر کے حصوں میں وزٹ کیا ہے، اور لوگ ظاہر ہے کہ سب چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کہاں ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان جماعتوں کو مزید سیاست بازی کو ترک کرنا ہوگا، اور عوام کو ان کے خلاف اس طرح سے منظم ہونا ہوگا، اور اس کام کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی کہ اگر یہ خود سے کام نہیں کرتے تو چونکہ ہمارے ٹیکس ہیں، ہمارے پیسے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے یہ جماعتیں عیش کر رہی ہیں اور یہ سب ادارے عیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم عوام کے دباؤ کے ذریعے سے اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ لوگ، جو پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، تینوں سطح کی حکومتوں میں شامل لوگ، ناکام لوگ، اور ان ناکام لوگوں پر مشتمل اگر ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے تو 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی رہے گا۔ اس سے نہ پہلے خیر کی امید تھی، نہ اب خیر کی امید ہے۔ اس موقع کے اوپر کہ جب اب دورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے۔ اس شہر کراچی نے جیسا بھی تھا، بہرحال ایک ووٹ ان کو ملا۔ 14 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 23 صوبائی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے پی ٹی آئی نے حاصل کی۔ 2 سال میں انہوں نے جتنا نظر انداز کیا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا ہو۔ مقابلہ سخت ہے ان جماعتوں کا کہ کون کراچی کی ایسی تیسی کرتا ہے۔ نہ انہوں نے پیسے دیے، اعلان کرتے رہے آ کے مختلف وقتوں میں، کبھی چکر لگاتے ہوئے آ گئے 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر، کبھی 162 ارب روپے کا اعلان کر دیا، کبھی 192 ارب روپے کا اعلان کر دیا۔ اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے بھی کراچی کو نہیں دیا وفاقی بجٹ سے اور وفاق کے ترقیاتی اسکیموں میں سے، جتنا صرف کے الیکٹرک کے منافع سے کراچی سے یہ لے گئے۔ حال یہ ہے پرائم منسٹر کا کہ چوتھے دن جا کے تو انہوں نے ٹویٹ کیے، احسان کیا کراچی کے اوپر
اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دورہ کریں گے. آج تک کی تاریخ میں وہ یہاں نہیں آئے. لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی ہے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, اور اتنی بڑے مینڈیٹ کے باوجود پرائم منسٹر کو توفیق نہیں ہے کہ وہ کراچی آئے. اور کل سے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے نام سے. نام بدل دو, انگریزی اردو کے اندر نئی نئی چیزیں اور پریزنٹیشن شروع کر دو, اور ان کے وہ سارے ناکام وزراء جو بالکل فلاپ ہو چکے ہیں وہی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی کی پریزنٹیشن میں نیا نام دے کر نیا منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ابھی تک یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں پرائم منسٹر. یہ ان کی کراچی سے وابستگی ہے. اور جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ تو اس لیے کچھ لوگوں کو ان کے نام پتہ چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب لوگ لسٹیں نکال کر الیکشن کمیشن کے رزلٹ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے نمائندے. اور پتہ یہ چلا کہ ان کے جو نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ تو 80% ڈیفنس اور کلفٹن میں رہتے ہیں, اور ڈیفنس ڈوب گیا, کلفٹن ڈوب گیا. جو پورے شہر کے نمائندے وہاں رہتے تھے وہاں بھی کچھ نہیں کر سکے. صدر وہاں ہیں, وہاں سے جیتے تھے, گورنر وہاں سے جیتے تھے. اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے 2 بڑے وزراء وہیں رہتے ہیں, اور حال یہ ہے کہ ٹائیں فش. تو یہ ہماری وفاقی حکومت جو سب کو ریجیکٹ کر آئی تھی کہ اب بدل جائے گا زمانہ, تو انہوں نے یہ حال کیا ہے کراچی کا. اور مزید جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے, سوشل میڈیا پہ بیانات دے کر, ٹویٹ کر کے, نئے نئے نام دے کر وہ ہمارے زخموں کے اوپر مزید مرچیں لگاتے ہیں. دوسرا صورتحال یہ ہے کہ اب اور پارٹیاں بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی آنا جانا شروع کریں, کبھی گورنر آئے کبھی کچھ ہو. اور پھر آج آرمی چیف, پتہ نہیں وہ تشریف لے آئے ہیں, آ گئے یا نہیں آئے, ISI چیف اور آئے. میں اس موقع پر یہ بہت واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ابھی بات سمجھنی ہوگی کہ اگر جوڑ توڑ کر کے انہی سب لوگوں کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کراچی کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں, اور کوئی نئی پارٹیاں بنا کر بھی دیکھ لی ہیں, اور پرانی پارٹیوں کو ملا کر اکٹھا بٹھا کر ڈنڈے کے زور سے میٹنگیں کرا کے اور کمیٹیاں بنا کر بھی دیکھ لیا ہے, اور بہت سارے ایڈونچر خود کر کے بھی دیکھ لیے ہیں. لیکن کراچی کا حال درست نہیں ہوا. یہ کراچی صرف کراچی نہیں ہے, یہ پاکستان کو 67 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر ہے. یہ منی پاکستان ہے. یہ پورے ملک کے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں, معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں ملک کی. یہ 90 سے 95% ریونیو صوبہ سندھ کو جمع کر کے دیتا ہے یہ شہر. یہ دنیا کے 150 ملکوں سے بڑا شہر ہے. یہاں پر انڈسٹریز ہیں, یہاں پر پورٹ ہے, اور سب سے زیادہ نظر انداز اس شہر کو کیا جاتا ہے. اور حال یہ ہے کہ تو اس کی بلدیہ ہی آزاد نہیں ہوتی, اس کو اختیار نہیں ملتا, سارے اس کے اداروں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا حال یہ ہے, 12 سال سے مسلسل اقتدار میں, اور ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ان کے ہاتھ سے نکلا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے ہزاروں ارب روپے کے بجٹ میں سے کراچی کے اوپر کتنے پیسے لگائے انہوں نے, کتنے پروجیکٹ لگائے ہیں, کتنا اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا ہے, برباد کیا ہے, تباہ کیا ہے, قبضے کیے ہیں. ایم کیو ایم 30-35 سال بلا شرکت غیر حاکم رہی ہے اس شہر میں. کسی کی بھی حکومت ہو اس کا قبضہ ہوتا تھا. حکومتوں میں شامل بھی رہے ہیں. جس پیپلز پارٹی کی وہ برائیاں کرتے ہیں کہ وہ 12 سال سے ہے, اس پیپلز پارٹی کے ابتدائی 5 سال میں, اس والے ٹینور کے بھی 5 سال میں ایم کیو ایم اس کی شراکت دار تھی. جس میں ایڈمنسٹریٹر لگائے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے, اس میں بھی ایم کیو ایم شامل تھی. اور اب بھی ایم کیو ایم کا جو میئر ہے 4 سال گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلتے رہے. ویگوز آج تو آئی ہے نا اس کی لسٹ, کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھیں, اور مرات کہتے تھے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے. تو بھائی آپ روتے دھوتے ہوئے جب گئے ہیں تو یا تو پہلے چلے جاتے یا اختیار کے لیے ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن آپ نے جو اپنے اختیار کی چیزیں تھیں وہ کیا کی؟ 104 ارب روپے کا حساب تو وسیم اختر کو دینا ہوگا نا. ان کی ڈی ایم سیز کو تقریباً 60 ارب روپے کا حساب تو دینا ہوگا جو ان 4 سال میں آپ نے بجٹ بنائے. لیکن انہوں نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور پھر انہی جماعتوں کی کمیٹیاں بنانے والے, ان سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کراچی کو اگر صحیح نمائندگی نہیں ملے گی
کراچی کی نمائندگی کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے اور مصنوعی قیادتوں کو پروان چڑھایا جائے گا تو کبھی بھی کراچی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی کراچی کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. جینون چیزیں کی جائیں. اس کے لیے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کراچی کا ہیڈ کاؤنٹ تو صحیح ہو, مردم شماری تو ٹھیک ہو. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی مردم شماری ہوئی ہے جس نے بھی کی ہے, جس نے کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 1,49,00,000 یا 1,60,00,000 ہے. کوئی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ ورلڈ بینک کی. کوئی غیر جانبدار لوگ جو اس پر پوری دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں اور آبادیات کے اوپر ایتھنٹک ہیں, اتھارٹی رکھتے ہیں, خود پاکستان میں ڈاکٹر عارف حسن کی رپورٹ دیکھ لیجئے, خود یہاں پر جو ہے وہ مختلف ادارے جو اس پر ماسٹر پلان کو دیکھ لیجئے جس میں پروجیکشن آبادی کی دی گئی ہے. کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے کم ہو سکتی. 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بتاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی ہے. اور کراچی کی آبادی کاؤنٹ کرنے میں ووٹر لسٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے, جو یہاں رہتا ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کا مسئلہ ہے. تو سب کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے تو آپ وسائل کیا دیں گے؟ سندھ حکومت نے کہا کہ سندھ کی آبادی کم دکھائی گئی ہے, لیکن جب سندھ حکومت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مقدمہ لڑیں اور جو کراچی کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ کم دکھائی گئی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں, تو صرف سی سی آئی میں ایک بات ہوئی, وہاں پر یہ طے ہوا کہ 50% بلاک 5% بلاکس کو کھولا جائے گا, دوبارہ سے چیک کیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ مردم شماری اوور آل کیسی ہوئی ہے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی, اس سینٹ کی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ کورٹ میں بات گئی تھی. کمیٹی نے 2% اور 1% کہہ دیا اور 3 سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہیں سے بگاڑ کا جو ہے سمجھ لیں آغاز ہے. نیتوں کے اندر فتور ہے. ان سب اداروں کو سمجھنا چاہیے جو آپ وزٹ کے لیے چیف صاحب آ رہے ہیں نا, تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کو آپ بہتر کریں گے تو کراچی کی گنتی تو پوری کریں, کراچی کو گنیں تو صحیح اور کراچی کا حال تو دیکھیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے, ریوائز ہونی چاہیے. 5% بلاک کھولیں, اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائیں, ان کی نگرانی کے اندر یہ چیک کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ریزلٹ ہو اس کے مطابق پوری مردم شماری کو ریوائز کیا جائے, اس لیے کہ واقعی فراڈ ہوا ہے. ہم نے یہ ثبوت کورٹ کے اندر پیش کیے کہ ایک آبادی کتنی جگہ تھی راجہ صاحب کہ جہاں پر ووٹر زیادہ ہیں آبادی کم ہے. یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے, یہ ووٹر لسٹ بناتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے, جو بیورو ہے, وہ مردم شماری کرتا ہے اور شناختی کارڈ بناتا ہے نادرا. اور یہ تینوں ادارے وفاق کے تحت ہیں, اور ان وفاق کے تحت ہونے والے اداروں میں حال یہ ہے کہ ووٹر زیادہ آبادی کم. تو یہ کیسے ہوتا ہے بھائی دنیا میں؟ یہ سائنس کہاں ہوتی ہے؟ یہ سائنس ہمارے کراچی میں موجود ہے, آفیشلی موجود ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو جماعتیں ہیں جس پر کراچی 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 کرتی رہتی ہیں, یہ صرف اپنی مراحت لیتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتی. کراچی کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے. تو مردم شماری ہونی چاہیے, اور مردم شماری کے فوراً بعد ڈیمارکیشن اور ڈی لمیٹیشن. یہ جلد بازی میں جو الیکشن کمیشن نے صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر یہ ڈی لمیٹیشن کر دیں گے, یہ ڈیمارکیشن کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ تو یہ تینوں چیزیں آرام سے 3 مہینے کے اندر ہو سکتی ہیں. اور پھر آزاد, فری اینڈ فیئر الیکشن, بلدیاتی الیکشن. اور اس الیکشن سے پہلے جو سندھ لوکل باڈیز ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جائے, اس کو منسوخ کیا جائے. یہ ایکٹ فراڈ ایکٹ ہے. یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی بنیاد پر سندھیوں کا استحصال کر کے, ہاریوں کا استحصال کر کے جو وڈیرے اور جاگیردار سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کراچی اور سندھ کے پورے, کراچی سمیت سندھ کے تمام لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں. اور ان وڈیروں کی طاقت کی بنیاد پر یہ جمہوریت کو یرغمال بنا کے عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. یہ فراڈ نہیں چلے گا. ہمیں عوامی دباؤ ڈال کر با اختیار شہری حکومت کراچی کی, با اختیار شہری حکومت, چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے کراچی میں, کوئی بھی ادارہ ہو, اور سب کو پھر وہ نیچے بھی جواب دے ہو اور اوپر بھی جواب دے ہو. ہم نہیں کہتے کہ کوئی آزاد ریاست بن جائے, ہم اسی پاکستان کے فریم ورک میں رہ رہے ہیں, یہی ہمارا صوبہ سندھ ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت ہو
اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سندھ کے تمام شہروں کو، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے لوگ ہوں، ان سب کو اختیار دیں. ڈیولیوشن آف پاور جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ہم کراچی کے لیے اسپیشلی، جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے بلکہ گلوبل سٹی کے کیٹیگری میں آتا ہے، دنیا کے جتنی بھی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں اس میں، تو اس کو ایک با اختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. وہ ایک پاس ہونا چاہیے، تمام ادارے اس کے ماتحت ہونے چاہیے، حکومت کا درجہ اس کو ملنا چاہیے. پھر وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آبادی کی تقسیم اور جو پورے علاقے کی تقسیم کے سہولت کے اعتبار سے وہ چیزوں کو تقسیم کرے. یہ کیا کہ جب مرضی آئے ایک نیا ضلع بنا دو، یہ سب فراڈ ختم ہونا چاہیے. پھر الیکشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں لوگ جینوئن لیڈرشپ کو منتخب کریں گے. ابھی تو آپ الیکشن کرا دیں پھر وہی تماشا ہوگا. تو اس کو تماشا لگانا ہے تو لگاتے رہیں آپ، قسمت تو نہیں بدلے گی. لیکن اگر آپ سنجیدہ ہیں جمہوریت میں اور عوام کے ساتھ، کوئی بھی اگر سنجیدہ ہے تو اس کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے: مردم شماری، ڈیمارکیشن، ڈیلیمیٹیشن اور ایکٹ، قانون جس کے تحت جو ہے وہ شہری حکومت قائم کی جائے جو صوبے کو اور مرکز کو بھی جواب دے ہو، لیکن ہو وہ انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، حکومت کا درجہ ہو اس کو، وہ کسی کی سبسڈی نہ ہو، سبسڈری کہ جب چاہو جس طرح چاہو لوٹ لو یہاں سے اور دو کچھ نہیں اس کو. تو یہ ہماری بنیادی مطالبات ہیں. ہم اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. وہ جو بلاول کہتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. لیکن جب زیادہ پانی آتا ہے اور زیادہ بارش آتا ہے تو کوئی اور نہیں آتا، صرف جماعت اسلامی آتا ہے لوگوں کے لیے. ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو بتائے کہ اس کے رضاکار لوگوں کو بارش سے بچا رہے ہوں، جو جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو نکال رہے ہوں، جو لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہوں گھروں پہ جا کے، جو لوگوں کو پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے سے پمپ آؤٹ کر رہے ہوں جبکہ حکومتیں کام نہیں کر رہی اپنا؟ یہ جماعت اسلامی کے رضاکار ہیں. وہ روئے نہیں ہے، ٹسوے نہیں بہائے انہوں نے میئر کی طرح کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میئر کود جاتا نا بارش میں اس میں اور کہتا کہ چلو میں اپنے حصے کا تو کام کرتا ہوں، اختیار نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو ریسکیو کر سکتا ہوں. کہاں ہیں ایم کیو ایم کے اور سب لوگ؟ کہاں ہیں پی ٹی آئی کے ٹائیگر؟ کہاں ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے؟ کہاں ہیں وہ جو ایک واشنگ مشین والی پارٹی بنی ہے، دھل کر آئی ہے صاف ستھری ہو کر؟ میں تو نہیں کسی کا نام لیتا، مسٹر چائنا کٹنگ وغیرہ. کہاں ہیں سب لوگ؟ کیوں نہیں کام کر رہے؟ صرف ایک آدھ تصویر کہیں کھنچ گئی وہ بھی پتہ نہیں ہوتا، بیچاروں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تصویر کھنچا کے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور خدمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. کراچی کے شہریوں کو بھی اپنے اختیارات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف یہ کہ اس پوری تحریک میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا کہ جو ان کے حق کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد جب الیکشن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا اور اسی ٹائم فریم میں ہوگا. اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگا کے الیکشن کو ڈیلے کر دیں اور اپنی مرضی سے اب پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور اس کے بعد جو اپنی مرضی سے سارے کام شروع کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن 120 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے اور ان سارے کاموں کے ساتھ ہونے چاہیے. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو جب آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے تو وزیر اعلیٰ اس بات کی وضاحت کریں کہ آفت زدہ کہنے کے نتیجے میں اب لوگوں کے کون کون سے حقوق ہیں جو ان کو مل گئے ہیں اور کن ٹیکسوں کے اوپر وہ اور کون سے بل ہیں جو معاف کر رہے ہیں وہ. تو ان جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس کا نقصان ہوا ہے، ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ دی جائے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. جماعت اسلامی کے ہم نے اپنی تمام ڈسٹرکٹس کو اور اپنے تمام جو ہے وہ نچلی سطح کی تنظیموں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ لوگوں کے نقصانات کی لسٹ بنائیں اور گورنمنٹ سے ان سب لوگوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست کے پاس جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، وہ ریاست کو استعمال کرنے چاہیے اور صحیح جگہ پہ استعمال. یہ نہیں کہ آفت زدہ قرار دے کے کورونا کی طرح ایک نیا دھندا شروع ہو جائے. آخری بات اور وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کسی شہر کا ادارہ تھا، بکا ہوا ہے اور اس نے برباد کر کے رکھ دیا. کل ہم ڈیفینس گئے تھے، اس سے پہلے سجانی گئے تھے، اس سے پہلے ملیر گئے تھے، اور حال یہ ہے کہ 4 دن 5 دن سے لائٹ نہیں ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پوچھے گا کون؟ وفاق کے تحت ادارہ ہے، وفاق کے 24.6% شیئرز ہیں، منافع میں تو وہ کراچی سے لے جاتے ہیں اور باقی وہ اس کو مراعات فراہم کرتے ہیں.
اضافی گیس دے دیتے ہیں, ساری باتیں ان کی مانتے ہیں. اور حیران ہیں ہم کہ جب سپریم کورٹ میں شکنجہ ان کا کسنا شروع کیا ہے اور نیپرا نے پہلی مرتبہ جینوئن رپورٹس دینا شروع کی ہیں, تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومتی سائے میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں, ان میں سے چند انڈسٹریلسٹ کو بھی انہوں نے اپنے ہمنوا بنا لیا ہے, شاید انہیں ذاتی مراد دی ہیں, اور کچھ اور لوگوں کو اپنے ہمنوا بنا کے اب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کو چھوٹ دی جائے اور ان کا فورنزک آڈٹ نہ کیا جائے اور اس کو سرکاری تحویل میں نہ لیا جائے. ہم ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, چاہے کوئی بھی بڑا فن خان آ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے. یہ عوام کے ساتھ, کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, یہ ان انڈسٹریلسٹ کے, ان ورکرز کے ساتھ ظلم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے کام کرتے ہیں اور رات رات بھر جاگ کر آتے ہیں اور دن میں ان کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں. یہ کراچی کے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جن کی لائٹیں 4-4 دن چلی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے, اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے, اور جتنی بھی پارٹیاں یا ادارے یا کوئی بھی فرد, انڈیویجولز اس میں ملوث ہیں اس کرپشن میں اور لوٹ مار میں, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے. اور اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ آج جتنی باتیں ہم نے مطالبات کی ہیں, مردم شماری اور ایکٹ میں تبدیلی, بااختیار شہری حکومت, ڈیلیمیٹیشن اور ڈیمارکیشن, اور کے الیکٹرک کی قومی تحویل اور لوگوں کے نقصانات کے ازالے کے حوالے سے, اس پر ہم پوری عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں, اور عنقریب 1-2 دن کے اندر ہم ایک بہت بڑی کیمپین لانچ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم لائیں گے, اور اب ہم شہریوں کے ساتھ مل کر کراچی کے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جماعت اسلامی اس شہر کی جماعت ہے, اس ملک کی جماعت ہے, اس ملک کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. اس ملک کی سرحدوں کی بھی دفاع کیا ہے اور نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے. ہمیں جب بھی جتنا اختیار ملا ہم نے کام کیا ہے. ہمارے پاس جب شہر کی قیادت آئی ہے تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ایمانداری سے کیا ہے, صلاحیت کے ساتھ کیا ہے. کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا. اس طرح کی کوئی سازش جوڑ توڑ کی کامیاب نہیں ہوگی. بہت شکریہ.